چاہیے کہ یہی اصل میں اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ آج کل اس دور میں بہت مشہور ہو گیا اولیاء کرام کا راستہ کیا ہے، تو درگاہ کو جانا، درگاہوں پر پھرنا، ان چادریں ڈالنا، پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، یہ اللہ والوں کا راستہ بول کے سمجھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کسی کو سوال ہے تو میرا نمبر پرسنلی لے کر سوال کر سکتا ہے، فون کر کے۔ کوئی بھی بزرگان دین کی سوال حیات آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک اللہ کے ولی بھی جا کر کسی مزار کے پاس جا کر ولی سے مانگنے کی تربیت نہیں کرے۔ ہاں، ان کا واسطہ وسیلہ دے کر مانگنے کی تربیت کرے۔ جس طرح آج ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، آج جس طرح پیٹ پالو کام کیے جا رہے ہیں، آج جس طرح اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے شریعت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، آج درگاہوں پر جو بھی مسئلے چل رہے ہیں، یہ ساری باتوں کا نچوڑ اگر اولیاء کرام کی سوانح حیات پر ڈال کر دیکھیں، رائی کے دانے کے برابر بھی مشابہت نہیں ملے گی، کیونکہ اولیاء کرام کا راستہ یہ تھا کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی عادتوں سے، ان کے کردار سے، ان کی باتوں سے، ان کے عمل سے اللہ یاد آتا تھا، اور جب بھی انہوں عبادت کرتے تھے تو عبادت میں رو رو کر عبادت کرتے تھے، گری و زاری کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ یہ عادت ہمیں سمجھ میں آتی تھی کہ یہ اولیاء کرام ہو تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت پر اتراتے نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے رو رو کر اپنے رب کو مناتے ہیں، یہ اولیاء کرام تھے۔ آج کل کے اولیاء کرام کا نام کا چولا پہن کر لوگ خلافت لے کر پیری مریدی کو دھندا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ ان کو اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ پیٹ پالو کام کرنا پیری مریدی نہیں ہے، در حقیقت میں بھٹکے ہوئے کو راستے پر لا کر رب سے ملانا پیری مریدی ہے۔ اولیاء کرام کا راستہ چھوڑ کر صرف خرقہ پہن کر لوگوں کو مرید بناتے ہوئے بیٹھ گئے، اور خود پیر بھی جعلی پیر، خود بے نمازی، اس کے پاس جو کوئی آیا مرید بن گیا، وہ بھی ایسا بے دھڑک زندگی میں جیتا ہوا نظر آ رہا ہے، نماز کی بات دور کی بات۔ خلافت لینے والا بیچا جا رہا ہے خلافت کو 5,000، 25,000، 18,000، 15,000، 10,000 میں خلافت بک رہی ہے، اور یہ خلافت لیا کر اسے الف معلوم نہ بے معلوم، ایسا خلافت لے آنے والا خلافت لیا، اور مریدوں کو ہونا کیا بھی ہونا نہیں ہے، بس صاحب کے پاس جانا، صاحب کیا بولے وہ پڑھنا، حلقت بس ہے، ذکرج بس ہے، وظیفہ بس ہے، نمازہ روزے یہ سب ضرورت نہیں ہے۔ ایسے نڈر ہونے والے مسلمانوں کا جھنڈ جو ہے یہ اسلام سے بھاگا ہوا جھنڈ ہے، اسلام کے اندر والا نہیں ہے۔ جو کوئی پیر نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، واجبات سے، فرائض سے مرید کو دور کرے تو یہ بات یاد رکھیں، وہ پیر مرید بنانے والوں میں سے نہیں، امت مصطفیٰ سے نکالنے والوں کا ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بکھیر رہا ہے۔ خلافت لے کر لوگوں کو مرید بنا کر اپنے اپنے طریقے، اپنے پیٹ پالو کام کر کے اس کے دل سے ڈر کو نکال دیا۔ بھائی ہم ہیں، اولیاء کرام ہیں، لے کر جائیں گے جنت میں، اللہ سے جھگڑا کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لاڑ کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ کوئی ایک ولی ایسا بتا دو جو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہو، اے مریدوں تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اوابین کی نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے مریدوں کو بانٹنے کے لیے پڑھتا ہوں، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ میری نفل نمازیں جتنی ہے وہ ساری نمازوں کا حساب کرے گا، وہ تمام نمازوں کو، نفل نمازوں کو میرے مریدوں کے اکاؤنٹ میں فرض کی نمازوں کے اندر قبول فرما لے گا۔ کوئی پیر ایسا کہے گا؟ کہہ سکتا ہے؟ بولو، ان سے پوچھو، کیا پیر صاحب ہماری نماز کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز نہ پڑھنے کا سوال کر لیا تو کیا آپ کی نمازوں میں سے ہمیں دیکھ سکتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں کیسے دے سکتا ہوں۔ یہیں پر بھانڈا پھوٹ گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی پیر ہو اپنی نماز وہ خود پڑھے گا، مرید وہ اپنی نماز خود پڑھے گا۔ نماز چھوڑ کر پیر پر بھروسہ کرنا، پیر کے دامن پر بھروسہ کرنا، پیر کی نسبت پر بھروسہ کرنا، پیر کی صحبت پر بھروسہ کرنا بیکار کی باتیں ہیں، ساری اپنے نفس کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، طبیعت والی باتیں ہیں، شریعت والی باتیں نہیں ہے۔ کوئی ایک اللہ کا ولی آپ کو ایسا بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ بھئی نماز نہیں پڑھا تو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نہیں، یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم والی ایک آیت کریمہ لے کر بیٹھ گئے، نام کے پیر بن کر بیٹھ گئے، مرید آ کر سیکھنے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کے
یہی پروتے ہیں خلافت بس لے لیا نا، مرید ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا، بس تیرا کام نہیں ہے، بس ان کا کام ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو کہاں سے گھسیٹنا، کہاں کے بارے سے اس کے بارے میں دعا کرنا، آخر وقت میں تجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا، کیسی زندگی کیسی بھی جی لے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ باتیں سنا کر کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کس کے عقیدے کے ساتھ کھیل رہے ہو، کس کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، کس کی شریعت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہو، کس کے لیے؟ تو کہا ایسے ہی پیٹ پالو پیر جو ہوتے ہیں اپنے مریدوں کو بگاڑتے ہیں، اور جو مرید بننے کے بعد سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا شروع کرنا، مرید بننے کے بعد سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا شروع کرنا، کیونکہ اس کے دل میں جو تڑپ تھی اللہ کے پاس جانے کے لیے، راستہ تلاش کیا تھا انہیں، مرید اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے راستہ تلاش کیا تھا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کے تحت، آیت کریمہ کے تحت اپنے پیر و مرشد کو واسطہ بنا کر رب کے پاس گاہ میں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ایسا ارادہ کرنے والے کو مرید بولتے۔ پیر کے قریب ہونے کے بعد عبادتہ بہانے بنا کر، اب صاحب میں فجر کی نماز پڑھ لیا، ابھی پھر میرا نماز پڑھو بول رہا تھا، کیا پڑھو؟ تو جب بولتے پیر و مرشد اشراق کی نماز پڑھو بول کے بولتے، فجر پڑھ لینے کے بعد اشراق کی بات کب؟ وہ پہلے سوال کیا تو نا، رب سب سے پہلے رب سے ملنے کی آس دل میں ہوگی تو تڑپ پیدا ہوگی۔ ہمارے دل میں کیا بھی نہیں ہے، بس کیا ہے، مرید بن جانا ہے اپنی مرضی سے، اپنے نام کے ساتھ ان کا نام کا شجرہ اور ان کے سلسلے کا نام لگا لینا ہے، من مانی ڈھنگ کی زندگی کرنا۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، آج بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور آپ نے بھی غور کیا تو آپ کو معلوم ہوگا، آدونی میں بھی کچھ ایسے ہیں ہمارے، یہ چپے میں پھیل گئے لوگ، السی لوگ ہیں، عبادت سے السی لوگ ہیں، شریعت کا نام مسجد میں بانٹ دیے، شریعت کو مدرسے میں بانٹ دیے، شریعت کو مسجد کے اماموں میں بانٹ دیے، شریعت کو ملاؤں کے پاس بانٹ دیے۔ اب آپ کیا کریں، طریقت لے کو بڑھے گئے۔ یہ شریعت اور طریقت کا ناچ یہ جو کر رہے نا اپنے منمانے ڈھنگ سے، یہ مرنے کے بعد ان کو بہت عجیب و غریب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا وقت آئے گا نا، جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء کرام ہوں گے، پیری مریدی کے نام پر دھندا کرنے والا جب سامنے آئے گا حشر کے میدان میں، جب آقا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور خلافت حضور علیہ السلام ہی کی دی ہوئی امانت ہے نا، جو امانت بھولے بسرے انسان کو رب سے ملانے کے لیے کام نہ آئی تو وہ امانت لے کر کیا فائدہ۔ اسی لیے کہا گیا خلافت اس زمانے میں دو طرح کی ہے، ایک خلافت ہے، ایک صرف آفت ہے۔ خلافت کسے بولتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا جو کام تھا بندوں سے رب کو ملانا، رب کا تعارف کرانا، رب کے قریب کرنا، یہ مصطفیٰ کا مشن تھا۔ اس مشن کے طور پر جو بھی مرید مرشد کو پاتا ہے تو حقیقت میں وہ خلافت والا ہے، اٹھنے سے لے کر بھی سونے تک کے طور طریقے بتا رہا ہے، باتھ روم کے طور طریقے بتا رہا ہے، نہانے کے طریقے بتا رہا ہے، غسل کے اندر کہاں پانی پہنچتا نہیں وہ ساری چیزوں کا تمہیں کھول کر بیان کر رہا ہے، ہر موڑ پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر موڑ پر تمہیں رہنمائی کرنے والا۔ جو اسلام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی اسلام پیر سے مل رہا ہے، تو حقیقت میں وہ خلافت والا ہے۔ وہ پیر کون ہے بولیے؟ خلافت والا ہے۔ اور خلافت کے اپوزٹ کام کرے، حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، نماز سے دور کر رہا، حضور رب سے ملانے کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کے سجدے سے دور کر رہا،